امام خمینی کے گھر جو مہمان آیا اس نے کیا دیکھا، عجیب واقعہ ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں ایسا بنا دے کہ اہل بیت علیہ السلام کے رستے پر اور ان کی تعلیمات پر خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ وہ ہم سے راضی ہو گئے تو ہم سے خداوند کریم بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا رستہ خدا تک پہنچاتا ہے۔ یہ عجیب واقعہ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ایک شخص مہمان آتا ہے، یہ بہت ساری کتب میں موجود ہے اور بہت سارے علماء بھی اسے بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ خدا کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ کیا ہے، خدا سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اتنے بزرگ عالم دین، اور بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اب یہ شخص امام خمینی کے گھر میں مہمان ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، رات وہیں پر رہتا ہے۔ اب جہاں پر یہ رہ رہا ہے اسی کے ساتھ میں امام خمینی کا گھر ہے، یعنی وہ علیحدہ جگہ ہوگی مہمانوں کے لیے، وہاں پر یہ رات کو سویا۔ اب جیسے ہی آدھی رات سے ٹائم بڑھا تو اس نے امام خمینی کے گھر سے رونے کی آوازیں سنی، پریشان ہو گیا۔ اب اس کے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ رہے کہ شاید گھر میں کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، اس وجہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ اس نے دستک دی دروازے پر، امام خمینی کا بیٹا آیا، حیران ہو کر پوچھا کہ قبلہ آپ کے گھر میں کوئی فوتگی ہوگی ہے، یہ بھی رونے کی آواز آ رہی۔ تو اس نے بتایا کہ نہیں، ہمارے گھر میں الحمدللہ سب خیریت ہے، لیکن یہ میرے بابا امام خمینی نماز شب پڑھ رہے ہیں، اور جب وہ نماز شب پڑھتے ہیں تو اتنا گریہ کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح خدا سے مانگا جاتا ہے۔ ہم نماز ہی اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ ہمیں واپس جانے کی جلدی ہوتی ہے، مسجد میں 2 منٹ اوپر نہیں بیٹھ سکتے۔ قبلہ صاحب نے، علامہ صاحب نے اگر دعا لمبی کر دی تو پھر ہمیں ٹینشن بن جاتی ہے۔ باہر کھڑے ہو کر بے شک گھنٹہ گھنٹہ کھڑے رہیں، گپے لگاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد میں ٹھہرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اب یہ روایات میں ہے کہ مسجد میں جسے مسجد سے نکلنے کی زیادہ جلدی، وہ منافقین کی علامات ہیں، ان میں اسے بیان کیے گئے۔ تو دیکھیں کہ جب انسان جتنا خدا کے قریب ہوتا جاتا ہے اس کا عشق خدا کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ وہ ذرا سی غلطی لغزش بھی اسے رونے پر وہ، اور ہم بڑے بڑے گناہ کر دیتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خدا سے دور ہے اتنا۔ جتنا عشق کرتے جائیں گے، اب جتنا عاشق کا عشق معشوق سے بڑھ کر ہوگا، وہ معشوق کی اتنی زیادہ قدر بھی کرے گا، اس کا خیال بھی رکھے گا، اور کوشش کرے گا کہ میرا کوئی عمل معشوق کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ ہم عاشق خدا نہیں ہیں۔ عاشق خدا بننے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، واجبات ادا کرنے پڑتے ہیں، کسی کا حق آپ کی گردن پر نہ ہو، پھر آپ اپنے پروردگار، بہت سارے واقعات۔ بہرحال کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، انشاءاللہ یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے علماء کرام کا اپنے خدا سے عشق، اور مختلف واقعات انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں گے، اور پروردگار عالم ہم سب کو عاشق خدا بننے کی خدا توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔